ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں مفتی حسان کلیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لائیو ویبینار میں. السلام علیکم سر اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ساتھ ساتھ میں پاک قطر کی ٹیم کو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ IBSF کے ساتھ انہوں نے اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ کولیبریٹ کیا اور آج ہم اس تکافل سیریز کے پہلے ویبینار کے ساتھ ہم IBSF کے اس پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. آج کا جو سیمینار ہے اس بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تکافل یا اسلامک انشورنس. اینڈ ایز وی نو کہ انشورنس کا جو متبادل تکافل کا نظام ہے وہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. الحمدللہ لائف یعنی فیملی تکافل کے اندر بھی اور جنرل تکافل کے اندر بھی وی ہیو سین لاٹ آف انٹرسٹ فرام دا مارکیٹ. بہت ساری کمپنیز اس کے اندر آ گئی ہیں. اس وقت اگر ہم تکافل مارکیٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل تکافل مارکیٹ میں تقریباً 19 ونڈوز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں اور 2 ڈیڈیکیٹڈ تکافل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں، تو 21 پلیئر آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح فیملی تکافل مارکیٹ میں 4 ونڈو تکافل آپریٹ کر رہی ہیں اور 2 ڈیڈیکیٹڈ تکافل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. تو اور ان ٹرمز آف والیوم ہمیں یہ نظر آیا کہ لاسٹ ان 2019 تقریباً 12% کے قریب جو بزنس تھا پاکستان میں انشورنس کا بائی والیوم وہ تکافل کمپنیز کی طرف فلو ہوا. اور دس از آلسو ویری یعنی ہارٹننگ ٹو نو کہ تکافل از گروئنگ. بڑے بڑے پلیئرز اس میں آ رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹو کے طور پہ پریکٹس کیا جا رہا ہے. تو آج کا دس سیشن آف ٹوڈے انشاءاللہ از ود دس بیک گراؤنڈ کے ہم آج تکافل کو ڈسکس کریں گے. تکافل کیا ہے، کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، کس طرح سے یہ کنونشنل انشورنس سے ڈفرینٹ ہے. اور ہم بڑے وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو مفتی حسان کلیم صاحب who is the chairman of Sharia board of Pak Qatar Takaful. He also serve as on the Sharia board of different Islamic banks as well. He's a known scholar and Sharia expert of banking and Takaful. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عظیم پیرانی صاحب who is the CEO of Pak Qatar Family Takaful. But he will join us later in the session. And without much delay, now I would like to invite Mufti Hasan Kaleem Sahab for his talk on Takaful. Sir, over to you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس مختصر سے تعارف کو مفید فرمائے اور اسلامک فائنینس کو اور تکافل کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے اور ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے جن کاوشوں کی مزید ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے تکافل کا مختصر سا تعارف رکھوں گا تاکہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ تکافل کیا ہے یا اسلامک انشورنس کیا ہے. ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے جو تکافل کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ان کی تفصیلات کے اندر بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کانسیپٹ کے تعارف تک محدود رہیں گے، اس لیے کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کے بعد ہی آپ پروڈکٹ سمجھ سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے آپ اس کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ کام یعنی کانسیپٹ کو سمجھنا، یہ میں عرض کروں گا کہ ہر جگہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اسلامک فائنینس کی کسی بھی چیز کو، بینکنگ کو دیکھیں، انشورنس کو یعنی تکافل کو یا اسلامک میوچل فنڈز کو، تو سب سے پہلے آپ اپنے تصور کو واضح کریں اور کانسیپٹ کو آپ سمجھیں اور پھر اس کے بعد آپ پروڈکٹ کو سمجھیں. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ انشورنس ایک بہت بڑی ضرورت ہے. یہ ایک معاشرتی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ جب بہت سارے معاملات، بہت ساری ٹرانزیکشنز
ہو رہی ہوں کسی معاشرے کے اندر تو وہ ایک ضرورت بن جایا کرتی ہیں۔ انشورنس ایک کنزیومر کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے، اور چونکہ بینکنگ بغیر انشورنس کے نہیں ہو سکتی، اور جب اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں تو اس کا دوسرا پہیہ انشورنس ہے، تو اس کا متبادل ہونا ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشورنس کی جو ضرورت ہے وہ ہے کیا، اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کنونشنل وے کیا ہے، اور اس کنونشنل وے میں کیا دشواری ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ تو انشورنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک رسک ہوتا ہے، ایک خطرہ ہوتا ہے، اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر، کسی عمارت کو آگ لگ سکتی ہے، کسی پلانٹ کے اندر آگ لگ سکتی ہے، کوئی سامان تباہ ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی چوری ہو سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے، کوئی مشینری خراب ہو سکتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ لائف تک آ جائیے کہ ایک انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ عرصے کے اندر زندہ نہ رہے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، تو اس کی فیملی کے پاس ایسی مینز ہونی چاہیے، ایسے اسباب ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی معاشرتی اعتبار سے بھی مناسب رہیں اور اپنی معاشی ضروریات جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ضروریات ہیں۔ تو انشورنس کے اندر اگر یہ خطرہ جو ایک فرد یا ایک کاروبار کے سامنے ہے، اگر اس کو ایک فرد اور ایک کاروبار اپنے پاس ہی رکھے تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس کا تحمل اور اس کو بیئر کرنا ایک کاروبار اور فرد کے لیے مشکل ہوگا۔ تو انشورنس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس خطرے اور اس نقصان کو بہت سارے افراد کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہر فرد کے اوپر وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ کم آتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بازار ہے، اس بازار کے اندر 100 دکانیں ہیں، اور ہر دکاندار کو یہ خطرہ ہے کہ اس میں رکھا ہوا سامان جل سکتا ہے۔ اب اگر تنہا یہ اس نقصان کو خود برداشت کرے تو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیئریبل نہ ہو۔ لیکن اگر ایک ایسی صورت اختیار کی جائے کہ سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں اور ایک فنڈ وجود میں آ جائے، اور پھر اگر کسی کا نقصان ہو تو اس فنڈ سے اس نقصان کو پورا کر دیا جائے، یعنی اس خطرے کو بہت سارے افراد کے اوپر پھیلا دیا جائے، تو وہ پھر اس مرحلے تک آ جاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ بیئریبل ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ انشورنس کی ضرورت ہے، اور صنعتی انقلاب کے بعد اور جیسے جیسے چیزیں جو ہیں وہ کمرشلائز ہو گئیں تو یہ بھی ایک کمرشل ایکٹیویٹی بن گیا، اور اب جو ہے پاکستان میں تو کم لیکن پاکستان سے زیادہ، اور یہاں پر بھی اب اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک فرد کو اپنے گھر کے طبی اخراجات، میڈیکل ایکسپینسز بیئر کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ فرد کی بھی ضرورت بن گئی، کاروباروں کی بھی ضرورت بن گئی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار جو ہے وہ بینکنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بینک جو ہے وہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے خطرے کو محفوظ بنائے، لہٰذا انشورنس جو ہے وہ ایک ضرورت ہے۔ اور جب اس قسم کی کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ طریقہ کار درست نہیں ہے تو شریعت میں اس کا متبادل طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے انشورنس کی ضرورت رکھی، اس کا جو مروجہ طریقہ ہے، یعنی جو کنونشنل طریقہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کمرشل کمپنی ہے، اس کمپنی کو اپنا خطرہ پاس آن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک پریمیم پے کیا جاتا ہے، ایک رقم اس کو دی جاتی ہے
اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطرہ اب آپ کے پاس چلا ہے اور یہ نقصان آئے تو آپ یہ نقصان پورا کریں گے. مثال کے طور پر میری گاڑی ہے اور اس کی مالیت 20 لاکھ روپے ہے اور مجھے یہ نقصان درپیش ہے کہ اگر یہ گاڑی چوری ہو گئی یا اس کے اندر کوئی ڈیمیج ہو گیا تو یہ تنہا مجھے یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو میں نے 2%, 3% اس کا پریمیم ادا کیا ایک کمپنی کو, اور کمپنی نے اس بات کی ذمہ داری لے لی. اور ظاہر کمپنی کیا ہے؟ کمپنی افراد کا مجموعہ ہے. کمپنی نے یہ ذمہ داری لے لی کہ آپ نے یہ جو ہمیں پریمیم پے کیا ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی گاڑی کا کور کر دیں, آپ کی گاڑی کو کور کر دیں گے, اور اگر یہ نقصان آپ کو پیش آیا تو ہم آپ کو یہ نقصان ادا کر دیں گے. ابھی ایک لمحے کے لیے ہم اس سے نظر ہٹا لیتے ہیں کہ کمپنی کے پاس جو پیسے جمع ہوتے ہیں کمپنی اس کو کہاں لگاتی ہے اور کس طریقے سے مینیج کرتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ مجھے ایک خطرہ درپیش ہے اور میں نے وہ خطرہ کمپنی کو پاس آن کر دیا, یعنی کمپنی نے اس بات کی ضمانت لے لی کہ اگر آپ مجھے اتنا پے کریں تو آپ کے پاسبل فیوچر لاس کو ہم کور کر لیں گے. تو کیا شریعہ کے اعتبار سے یہ معاملہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اس معاملے کے اندر ربا کا بھی عنصر ہے اور اس معاملے کے اندر انسرٹینٹی کا بھی پہلو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ شریعت کے اعتبار سے یہ ایک بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے, یہ دو پارٹیز کے درمیان وجود میں آنے والا ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے, اور شریعت کے اصول کی روح سے اس طرح کا بائی لیٹرل کمرشل کانٹریکٹ ربا سے, انسرٹینٹی یعنی غرر سے خالی ہونا ضروری ہے. ربا اس کے اندر کیسے ہے؟ ربا اس کے اندر اس طریقے سے ہے کہ پریمیم جو ادا کیا جا رہا ہے وہ بھی کیش میں ہے, اور بہت مرتبہ بلکہ عام طور پر کمپنی جو لاس پے کرتی ہے اور جو انڈرٹیک کرتی ہے کہ ہم یہ لاس پے کریں گے وہ بھی کیش کے اندر پے کرنے کی انڈرٹیکنگ ہوتی ہے. تو یہ کیش اور کیش کا ایکسچینج ہو گیا, اس میں انسرٹینٹی بھی ہے اور کم اور زیادہ ہونے کے چانسز بھی ہیں. اس وجہ سے ٹیکنیکلی یہ ربا اور غرر کے اندر فال کرتا ہے, اور غرر کا بھی جو لیول ہے اس کے اندر وہ قمار کے درجے کا ہے. لہٰذا یہ شریعہ کے اعتبار سے ٹیکنیکلی درست نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے اس کانٹریکٹ کے ذریعے سے وہ ضرورت درست نہیں, وہ ضرورت بالکل اپنی جگہ پر درست ہے. وہ ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ چند لوگوں کے نقصان کو بہت سارے افراد کے اوپر پھیلا دیا جائے تاکہ وہ چند افراد جن کو حقیقی طور پہ نقصان پیش آئے گا وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے نقصان کو پورا کر سکیں. یہ ضرورت غلط نہیں ہے, شریعت کے اعتبار سے یہ نیڈ بالکل صحیح ہے. لیکن جو اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کانٹریکٹ استعمال ہو رہا ہے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو کمرشل ارینجمنٹ کی جا رہی ہے وہ ٹیکنیکلی غلط. یہ موقف ہے تقریباً دنیا بھر کے اسکالرز کا جنہوں نے انشورنس کے اوپر ریسرچ کی ہے, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیڈ درست ہے لیکن اس نیڈ کو فلفل کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں. اور پھر انہوں نے اس کا جو متبادل پیش کیا وہ متبادل ہی آج جب عملی صورت کے اندر آیا اس کو تکافل کہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا نام تکافل رکھیں, آپ اس کو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں, اسلامی انشورنس کہیے تاکہ کنونشنل سے یہ مختلف ہو سکے. یہ انشورنس ہی کا ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ کار انشورنس کے اندر پہلے سے موجود تھا. اسکالرز نے اپنی ریسرچ کے ذریعے سے یہ کیا کہ انہوں نے انشورنس کے اس طریقے کو ہائی لائٹ کیا اور یہ فرمایا کہ اس کو آلٹرنیٹ کے طور پر اختیار کیا جائے. اور پھر جب ہم نے پاکستان میں بہت سے اسکالرز کے مشورے سے یہ طریقہ کار اختیار کیا اور پہلی مرتبہ پاکستان میں اس طریقہ کار کو دنیا بھر میں بھی ہو رہا ہے لیکن وہاں تھوڑا سا مختلف انداز سے ہے اور یہاں پر ایک مختلف انداز سے اس کو اختیار کیا گیا, تو اس میں ہم کچھ اور امپروومنٹس لے کر آئے. وہ
متبادل اور وہ آلٹرنیٹ کیا ہے جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں نے قصداً کنونشنل انشورنس میں کیا مسائل ہیں اس کے اندر اس کی بہت سامنے نہیں رکھی ہیں، اور بہت مرتبہ لوگ جو ہیں وہ بات سمجھنے سے رہ جاتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں کنونشنل انشورنس اور تکافل کو کمپیئر کرنے میں۔ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بہت ممکن ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہو، تو آپ اس سے توجہ ہٹا کر اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکافل انشورنس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اسکالرز کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی کی رائے یہ ہو، ہم اس وقت رائے صحیح ہے یا غلط ہے اور کون سی رائے پریفریبل ہے کون سی نہیں ہے اس بحث میں نہیں پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے آج بھی ہو کہ کنونشنل انشورنس کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار درست ہے اور اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس میں کوئی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے ہو، لیکن میجورٹی اسکالرز کی رائے یہ ہے، یا کم از کم جو لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ کنونشنل انشورنس کا طریقہ کار درست ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو متبادل تکافل کے نام سے پیش کیا گیا ہے وہ ایک درست طریقہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے، بحث کو ختم کرنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو اسلامک فائنینس کے پریکٹیشنر اسکالرز کے نزدیک یونانیمسلی ایک صحیح طریقہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اس طریقہ کار میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک فنڈ کو وجود میں لاتے ہیں۔ اب یہ فنڈ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ فنڈ اس طرح وجود میں آتا ہے کہ اس کی جو سیڈ اماؤنٹ ہے، اس سیڈ اماؤنٹ کو کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں جو اس کا تجربہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ اس سیڈ اماؤنٹ کی کنٹریبیوشن کمپنی نے خود کی۔ مثال کے طور پہ پاک قطر تکافل کمپنی ہے، تو اس کو جب یہ کام کرنا تھا تو اس نے یہ سیڈ اماؤنٹ خود دی، پھر یہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور باقی کمپنیز نے بھی اسی طریقے سے کیا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سیڈ اماؤنٹ وہ کمپنی ہی دے۔ ہو سکتا ہے کہ کمپنی ایک گروپ کمپنی ہو اور گروپ جو ہے وہ سیڈ اماؤنٹ دے دے، یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی وہ سیڈ اماؤنٹ دے دے۔ تو ایک سیڈ اماؤنٹ کے ساتھ ایک فنڈ شروع کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ سیڈ اماؤنٹ بہت چھوٹی ہے، لیکن بہرحال ایک مناسب سیڈ اماؤنٹ کے ساتھ ایک فنڈ کا آغاز کیا گیا۔ شریعہ کے اعتبار سے اس فنڈ کو وقف کی بنیادوں پر اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں وقف کی وہ بھی تفصیلات اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا۔ تو بہرحال ایک وقف، ایک فنڈ اسٹیبلش کیا گیا، یہی وقف، یہی فنڈ تکافل فنڈ بھی کہلاتا ہے، یہی وقف فنڈ کہلاتا ہے، اور اس کو ایک سیڈ اماؤنٹ کے ساتھ شروع کیا گیا، اور اس کے جو جنرل رولز تھے، لاس تھے، ان کو اور اس کے بائی لاس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا باقاعدہ، اور جو اس کی شریعہ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی۔ اب یہ جو فنڈ ہے یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ اس کام کے لیے ہے کہ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ تو جس طریقے سے کنونشنل کے اندر اس کو ہم فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس فنڈ کے اندر۔ اگر کنزیومرز ہیں تو وہ افراد ہیں، اور اگر گروپس ہیں، اگر وہ کوئی انڈسٹری ہے تو وہ ایک کمپنی ہے، تو اس کے اندر انڈیویجولز اور اسی طریقے سے کمپنیز وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس فنڈ کے اندر۔ جو اس فنڈ کی سیڈ اماؤنٹ ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو انویسٹ رکھا جاتا ہے اور اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو کنزیوم نہیں کیا جاتا، وہ ری انویسٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی اس فنڈ کے اندر آتا رہتا ہے۔ تو اب تین چیزیں ہو گئی اس فنڈ کے اندر
ایک سیڈ اماؤنٹ ہو گئی، پھر اس کا اپنا پروفٹ ہو گیا اور کنٹریبیوشنز ہو گئی. جو اس کا میجر پورشن ہوتا ہے وہ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں. یہ کنٹریبیوشن کوئی کیوں کرتا ہے؟ وہ کوئی بھی فرد جب تکافل کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اس فنڈ کا ممبر بنتا ہے اور وہ اس فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ فنڈ کمپنی کی ملکیت نہیں ہے، کمپنی کی اونرشپ میں نہیں ہے، یہ فنڈ افراد کی اونرشپ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے، یہ ایک جورسڈکٹ پرسن ہے اور اس کا اپنا ایک جداگانہ وجود ہے. تکافل کمپنی ایک الگ اینٹیٹی ہے اور وہ افراد جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو وقف فنڈ ہے یا تکافل فنڈ ہے یہ ایک جدا حیثیت رکھتا ہے. یہ کنٹریبیوٹرز اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کس نیت سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ اس نیت سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے اندر پیسے آ جائیں اور یہ فنڈ اس قابل ہو جائے کہ اپنے پارٹیسپینٹس کو جو بھی کورڈ لاسز ہیں وہ پے کرنے کے قابل ہو. تو اس کے اندر کنٹریبیوشن کتنی ہوگی یہ بھی ٹیکنیکل بیسس کے اوپر طے کیا جاتا ہے، اور یہ فنڈ ایک پارٹیسپینٹ کے کن لاسز کو کور کرے گا یہ بھی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر طے کیا جاتا ہے. اور یہی ساری تفصیلات جو ہیں وہ تکافل پالیسی کے اندر آتی ہیں. یہ پارٹیسپیشن ہو گئی اس تکافل پول کے اندر. اب اس تکافل پول کے پاس رقم جمع ہوتی جاتی ہے اور وہ رقم اتنی ہوتی ہے کہ یہ تکافل فنڈ لاسز کو پورا کر سکے، اپنے پارٹیسپینٹس کے لاسز کو پورا کر سکے. اس کے بعد رول آ جاتا ہے تکافل کمپنی کا. تکافل کمپنی اس فنڈ کو اون نہیں کرتی، جیسے میں نے عرض کیا. تکافل کمپنی کا کیا رول ہے؟ آپ اس کو تکافل آپریٹر کہیے، تکافل کمپنی کہیے. تکافل آپریٹر کا رول یہ ہے، دو رول ہیں اس کے بنیادی طور پہ. ایک رول اس کا اس پورے کام کو مینیج کرنا ہے کہ افراد کو لے کر آنا ہے، ان افراد کو یہ بتانا ہے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کریں، ان سے کنٹریبیوشن لینا ہے، فنڈ کے اندر ڈالنا ہے. اسی طریقے سے ان کو پالیسی ایشو کرنی ہے، اس پالیسی میں کوریج کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی تفصیلات طے کرنی ہے. اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فنڈ کے جو ایکسس پیسے ہیں اس کو انویسٹ کرنا ہے. تو ہم اس کو آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک رول تکافل کمپنی کا انشورنس ایکٹیویٹیز کو، اب دیکھیے میں انشورنس کہنے سے آپ نہ پریشان ہو کہ یہ کوئی غلط کام ہے. انشورنس یہ جو رسک کوریج کا کام ہے اس کو انشورنس کہتے ہیں. ہم جس میتھڈ سے کر رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ میتھڈ ہے، لہذا انشورنس کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو انشورنس ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا اے سے لے کے زی تک، یہ کام جو ہے وہ تکافل کمپنی کا ہے. اور تکافل کمپنی اس کے اگینسٹ، اس سروسز کے اگینسٹ ڈیفائنڈ فی یا ڈیفائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کنسیڈریشن اس کو دیا جاتا ہے اسی پول میں سے. اور پھر وہ انویسٹمنٹ بھی مینیج کرتی ہے اس پول کی. تو انویسٹمنٹ کے اوپر بھی جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی ایک ڈیفائنڈ پارٹ تکافل کمپنی کو دیا جاتا ہے. اس کی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہے وہ الگ ہے، میں صرف کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں. تو اب یہ ہو گیا کہ افراد اور کمپنیز یعنی جن کو کوریج چاہیے وہ آتے ہیں، ان کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو پول کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. وہ اس پول کے اندر، اس فنڈ کے اندر، تکافل فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تکافل فنڈ کا کی سیڈ اماؤنٹ کو باقی رکھا جاتا ہے. باقی جو رقمیں اس کے اندر آتی ہیں وہ مختلف مقاصد کے لیے، اور ان میں سے سب سے اہم مقصد جو ہے وہ لوگوں کے لاسز کو پے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ ایک پرپیچول اینٹیٹی ہے، یہ کبھی انشاءاللہ نہ ختم ہونے والی. باقی تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہوگی، لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے.
یہ کوئی میچورٹی اپنے اندر نہیں رکھتا، یہ ایک پرپیچول فنڈ ہے. انشاءاللہ لوگ اس کے اندر آتے رہیں گے اور پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ فنڈ موجود رہے گا اور لوگوں کو کوریج پرووائڈ کرتا رہے گا. حتیٰ کہ ہم نے اس کے اندر یہ وسعت بھی رکھی ہے کہ اگر ایک کمپنی بند بھی ہو جاتی ہے تو یہ پول جاری رکھا جا سکتا ہے، اس کو کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں، اور میں نے بتا دیا کہ تکافل کمپنی کا کیا رول. یہ جو ارینجمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے، اس ارینجمنٹ کے ذریعے سے جو انشورنس کی نیڈ ہے وہ کیسے پوری ہو رہی ہے؟ انشورنس کی نیڈ اس طرح پوری ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن وہ ایٹ پار ہے کنونشنل کے پریمیم کے. دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کنٹریبیوشن ایک فرد یہاں پر کر رہا ہے وہ کنونشنل انشورنس کے پریمیم کے برابر. مثال کے طور پہ اگر کار انشورنس کے اندر پریمیم جو ہے وہ 3% ہے تو ضروری نہیں کہ یہاں پر بھی 3% ہو. لیکن چونکہ دونوں ایک ہی مارکیٹ کے اندر ہیں اور کمپیٹیٹر سمجھے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کمپٹیشن پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں پر کمرشلی اس کو برابر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی کنٹریبیوشن اتنا ہی ہوتا ہے مور اور لیس جتنا ایک کنونشنل انشورنس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تکافل کمپنی کیا لیتی ہے؟ تکافل کمپنی ڈیفائنڈ کنسیڈریشن لیتی ہے سروسز کے اگینسٹ، اور انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے اگینسٹ بھی ایک الگ سے کنسیڈریشن لیتی ہے. اور چونکہ لوگوں نے اس فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور یہ ایک بڑا فنڈ بن گیا اور پھر اس کو انویسٹ کیا گیا، اس کا سائز بڑا ہو گیا، تو یہ اتنا ہی رسک لیتا ہے جس کو کہ یہ پے کر سکے. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس طریقے سے کنونشنل انشورنس میں انشورنس کے ساتھ ری انشورنس ہوتا ہے کہ فردر رسک کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تکافل کے اندر بھی ری تکافل ہوتا ہے کہ ایک سیڈ کمپنی یعنی جو براہ راست لوگوں سے رسک لے رہی ہے وہ آگے پھر بڑی کمپنیز کو اپنا رسک پاس آن کرتی ہے. تو اسی طریقے سے تکافل کے اندر یہ ایک فنڈ اور ایک پول ہے. آپ اس کو ایک چھوٹا پول سمجھ لیجئے، اور پھر اس کے مقابلے میں پول آف پولز ہے، یعنی جو ری تکافل ہے وہ ایک فنڈ آف فنڈز ہے کہ وہ ایک فنڈ ہے، ایک پول ہے جس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے افراد نہیں ہیں بلکہ تکافل پولز ہیں. تو ہوتا یہ ہے پھر اس میں ڈیفرنٹ ٹریٹیز ہیں اور اس کی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ کوٹا شیئر، تو اس کے اندر اس طریقے سے ہوگا کہ تکافل کے اندر کنٹریبیوشن آیا تکافل فنڈ کے اندر، اور پھر وہاں سے ایک حصہ جو ہے وہ چلا جائے گا ری تکافل پول کے اندر، اور جس وقت نقصان ہوگا تو نقصان کا ایک حصہ جو ہے وہ ری تکافل پے کر رہا ہوگا تکافل پول کو، اور پھر تکافل پول اس کو لے کر اور پھر پورے نقصان کو پے کر رہا ہوگا. تو یہ الحمدللہ جو یہ اسٹرکچر وجود میں آیا ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور اس کے اندر ربا غرر کا عنصر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہاں ایسا نہیں ہے کہ افراد نے آ کر پیسے ایک شخص کو دے دیے اور اس شخص نے یا کمپنی نے یہ پیسے لے کر یہ ضمانت دے دی کہ ہم آپ کے رسک کو کور کریں، بلکہ یہاں پہ افراد ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کو تبرع کہتے ہیں، اور انہی افراد کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اس قسم کی ایکٹیویٹیز اگر شرعی حدود کے اندر ہو تو شریعت میں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت اور ایک دوسرے سے تعاون کے تحت یہ کام ہوتا ہے. اور شریعت نے اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹیز دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس کو اس طریقے سے مائنیوٹلی نہیں دیکھا جاتا جیسے 1-to-1 کانٹریکٹ کے اندر مائنیوٹلی دیکھا جاتا ہے. لہٰذا شریعہ کی دی ہوئی فلیکسیبلٹیز کی وجہ سے علماء نے اس کو اپروو کیا کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح ہے. پھر دیکھیے کہ اس کا فائدہ
किसी एक फर्द को नहीं पहुंचता, या इसका नुकसान किसी एक फर्द को नहीं पहुंचता, बल्कि ये इसका फायदा नुकसान सबका है। अगर ये फंड एक शख्स ने 1 साल के लिए इसमें पार्टिसिपेशन इख्तियार की, 1 साल के लिए उसको कवरेज मिली, 1 साल के बाद उसकी पॉलिसी खत्म हो गई और हो सकता है कि उसने रिन्यू नहीं करवाया, और उस 1 साल के अंदर हो सकता है कि उसको लॉस भी पेश ना आया, तो उसका पैसा उसको वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका पैसा कंट्रीब्यूट हो गया। अब उसका पैसा उसको, अगर बशर्ते कि वो नियत करे, आखिरत का बहुत फायदा पहुंचा सकता है, और जब तक ये फंड बाकी रहेगा उस वक्त तक उसको सदक़े का, वक्फ करने का सवाब पहुंचा सकता है। तो ये एक फंड है, ये परपेचुअल फंड है, सब लोगों की भलाई और फायदे के लिए है। इसके अंदर अगर एक शख्स ने पैसे डाल दिए तो ये अब इस फंड का हिस्सा बन गया, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिनको नुकसान पेश आएगा उनको फायदा पहुंचेगा, और इस बात का इम्कान रहेगा कि हर कंट्रीब्यूटर को फायदा पहुंचेगा। और अगर प्रैक्टिकली एक कंट्रीब्यूटर को इसका ये फायदा ना पहुंचा कि नुकसान की सूरत में उसको कवरेज फराहम की जाए, इसलिए कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पेश आया, तो बहरहाल उसको ये फायदा जरूर पहुंचा कि उसने एक बहुत बड़े खैर के काम के अंदर कंट्रीब्यूशन की, और चूंकि ये एक परपेचुअल फंड है तो ये मुस्तकिल जो है वो रहेगा जारी। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मैं ये अर्ज करता हूं कि इस फंड के जरिए से, या ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, इस स्ट्रक्चर के जरिए से जनरल इंश्योरेंस की जरूरियात कैसे पूरी की जाती हैं, और लाइफ इंश्योरेंस की जो जरूरियात हैं वो कैसे पूरी की जाती हैं। देखिए, जनरल इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिस्क कवरेज मकसूद होता है वहां पर, और इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता। आप उसकी मिसाल ले लीजिए कि एक प्लांट है और उसके अंदर खतरा है इस बात का कि आग न लग जाए, तो उसका इंश्योरेंस कवरेज लिया जाएगा और उसमें प्रीमियम पे किया जाएगा, और मकसद ये होगा कि एक मुद्दत तक, मसलन 1 साल तक, अगर इसमें कोई नुकसान पेश आया, डिफाइंड लॉसेस में से कोई लॉस पेश आया, तो कंपनी उस नुकसान को पूरा कर दे। मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 साल के अंदर अगर नुकसान नहीं पेश आया तो कोई रकम वापस नहीं की जाएगी। ये इंडेमनिटी की बेसिस पर होता है कि अगर नुकसान हुआ तो नुकसान पूरा किया जाएगा, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो कोई रकम वापस नहीं की जाएगी। जनरल इंश्योरेंस के अंदर अशिया, चीजों, अमलाक का इंश्योरेंस किया जाता है, लाइफ का इंश्योरेंस वहां पर नहीं किया जाता। अगर कहीं हो लाइफ इंश्योरेंस के फवाइद तो वो ज़िम्नन होते हैं। गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, प्लांट्स का होता है, इसी तरीके से दरामद बरामद की जाने वाली चीज़ों का होता है, और इसी तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर होती हैं, और जनरल इंश्योरेंस के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया कि जो पैसे दिए जाते हैं उसका मकसद ये होता है कि हमें कवरेज मिल जाए, और अगर एक्सपायर हो गई पॉलिसी तो उसके बाद कोई रकम वापस नहीं की जाती। तो ये ज़रूरत तकाफुल के अंदर इस तरह पूरी की जाती है कि तकाफुल फंड जिसका मैंने अभी तज़किरा किया था, कंट्रीब्यूटर उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, और फंड इस काबिल है कि अगर इन कंट्रीब्यूटर्स, इन पार्टिसिपेंट्स को डिफाइंड लॉसेस पेश आए तो यहाँ से उनके लॉसेस पूरे किए जाएंगे, चाहे वो तकाफुल पूल खुद करे या तकाफुल पूल री तकाफुल की मदद से करे। और जब ये पॉलिसी पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो इसमें से कोई रकम वापस नहीं की जाएगी। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ये है कि हर साल के आखिर में ये देखा जाता है कि लॉसेस पे करने के बाद, इखराजात पे करने के बाद पूल में रकम बची है, इसको हम जो है फाइज़े तामीनी कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। तो ये जो सरप्लस है ये इसी फंड का है, लेकिन इंश्योरेंस और तकाफुल में फर्क करने के लिए शुरू से ये बात रखी गई है कि अगर ये सफिशिएंट होगा, सबसे पहले तो इसके जरिए से
ریزروز کریٹ کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے اس پول کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. لیکن اگر یہ مناسب ہے اور اس کے ذریعے سے ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں اور سفیشینٹ ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے ایک ایکسٹرا بینیفٹ کے طور پر. تو اور اگر یہ واپس نہیں بھی کیا جا رہا تو یہ اسی میں رہے گا اور یہ آئندہ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو جنرل انشورنس کے اندر لوگوں نے پول کے اندر جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کر دیا. اب اس کے بعد ان کو اس پول سے ڈیفائنڈ لاسز مل سکتے ہیں یا اگر سرپلس ہوگا اور اناؤنس کیا جائے گا تو وہ سرپلس مل سکتا ہے, ورنہ جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر کوئی اس کی نیت کرے اور اس کو سمجھے کہ یہ جو پرپیچول پول ہے یہ ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے جو اس کا دینی ایسپیکٹ ہے, ضرور اس کا کمرشل ایسپیکٹ بھی ہے اور اس کا ایک دینی ایسپیکٹ بھی ہے. جب کوئی اس کانسیپٹ کو سمجھے گا اور وہ اس دینی ایسپیکٹ کی نیت کرے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا فرق سمجھ میں آئے گا اور ایک بہت بڑا فائدہ سمجھ میں آئے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ثواب کے اعتبار سے وہی کام ہے, میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, الفاظ کو نہ پکڑے, کہ جس طریقے سے مسجد جو ہے وہ ہمیشہ قائم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسجد ہمیشہ قائم رہے گی اور آپ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو مسجد میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ کو مسجد سے فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس مسجد کا ثواب آپ ہمیشہ اپنی زندگی تک نہیں بلکہ جب تک مسجد قائم ہے آپ اس وقت تک اس ثواب کی توقع رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے الحمدللہ یہ بھی ایک وقف ہے اور یہ بھی ایک ایسا ہی خیر کا کام ہے کہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اگر ڈیفائنڈ پیریڈ میں کوئی لاس نہیں بھی ہوا تو جو رقم آپ کی رہ گئی وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچا سکتی ہے بشرطے کہ آپ اس کی نیت کریں. فیملی تکافل کا پرپس اس اسٹرکچر سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ فیملی تکافل, اچھا میں نے یہاں لفظ استعمال کیا فیملی تکافل, یعنی میں لائف انشورنس کا آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں. قصداً ہم اس کے لیے لفظ لائف انشورنس نہیں بلکہ فیملی تکافل استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لائف انشورنس کا جو لفظ ہے وہ جو ایک تصور دیتا ہے چاہے وہ مراد نہ ہو, وہ تصور ہمارے عقائد سے ٹکراتا ہے. وہ تصور کیا ہے کہ لائف کی ضمانت, لائف کا انشورنس, حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے لیکن یہ تعبیر, یہ الفاظ یہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں. لائف کا انشورنس کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی انسان کسی انسان کو لائف کا انشورنس نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہ کل کو کیا کماؤ گے تم, کل کو کیا کرو گے اور کہاں کس کی موت آئے گی یہ کسی کو علم نہیں دیا گیا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہذا جب اس کا آلٹرنیٹ بنایا گیا تو وہاں پہ تعبیر کو تبدیل کر دیا گیا, الفاظ کو, ایکسپریشن کو بدل دیا گیا اور اب ہم نے ٹرمینالوجی استعمال کی اس کے لیے فیملی تکافل. کیوں؟ اسے کہ کنونشنل میں بھی لائف انشورنس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک شخص نہ رہا دنیا میں تو انشورنس سے جو کچھ رقم ملے گی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے کام تو نہیں آئے گی, وہ تو یہاں سے چلا گیا, وہ کس کے کام آئے گی, وہ اس کی فیملی کے کام آئے گی. تو چونکہ لائف انشورنس سے فیملی کو سپورٹ ہوتی ہے اور عام طور پہ لائف کوریج وہی لیتا ہے جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, اس لیے اس سے ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا, دنیا بھر میں اس کو فیملی تکافل کہا جاتا ہے یا فیملی انشورنس آپ کہہ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے, ایک ایسا جائز طریقہ کار ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ اگر میں دنیا میں نہ رہا تو میری فیملی کو سپورٹ اور مالی معاونت مل جائے. لائف انشورنس میں کیا غرض ہوتی ہے انشورنس کروانے والے کی؟ ایک تو اس کا مقصد کوریج ہوتا ہے, لیکن کوریج یہ نہیں کہ میرے کسی خاص نقصان کے پیش آنے پر اس نقصان کی تلافی ہو جائے. اب ایک مثال لے لیجیے,
اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ایک آدمی اپنی 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 10 سال کے اختتام پر میرے پاس اتنی رقم ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر بنانا ہو سکتا ہے کہ اس کو بچوں کی شادی کرنی ہو یا اور کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ان پیسوں کی ضرورت ہو، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں ان 10 سالوں کے دوران میں زندہ نہ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنی رقم مہیا نہیں کر پاؤں گا، اور جس مقصد کے لیے میں یہ رقم جمع کرنا چاہتا ہوں وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی اور میری فیملی سفر کرے گی۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا کوریج ملے کہ اگر تو میں 10 سال تک زندہ رہا تو میں آہستہ آہستہ کر کے اتنے پیسے جوڑ لوں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اتنے پیسے یا ایک رقم میری فیملی کو دے دی جائے۔ تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی پیش نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوریج بھی پیش نظر ہے۔ اب یہ ضرورت جو ہے وہ تکافل پول سے اور تکافل فنڈ سے کیسے پوری کی جاتی ہے؟ کنوینشنل میں یہ ضرورت اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ آپ نے کمپنی کو پیسے دے دیے، کمپنی نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا سم کورڈ یہ ہے، آپ کو میچورٹی کے اوپر اتنے پیسے مل جائیں گے۔ کبھی وہ کنفرم ہوتے ہیں اور کبھی اس کے اندر جو ہے اس میں بھی کنفرم نہیں ہوتا، مختلف قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو کمپنی نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں اتنی رقم دیں، یا تو آپ یکمشت دے دیں یا آپ قسطوں کے اندر دے دیں، اور آپ کو میچورٹی پر اتنی رقم ملے گی یا اندازاً آپ کو اتنی رقم ملے گی، اور اگر انتقال ہو گیا تو آپ کی فیملی کو اتنی رقم مل جائے گی۔ یہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کمپنی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ فنڈ کے ساتھ۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ تکافل فنڈ میں کہ ایک شخص وہ جو ہے فیملی تکافل کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر بھی 10 سال کی ایک پلاننگ کرتا ہے، اور کمپنی اس کو پورا حساب کتاب کر کے بتاتی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ 10 سال کے اندر 50 لاکھ روپے جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر سال اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ تو 10 سال کے اندر آپ کے پاس امید ہے، گارنٹی نہیں ہوتا یہ، کہ امید ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، اور اگر 10 سال کے اندر آپ کا انتقال ہوا تو جو پیسے آپ کے جمع ہوئے ہوں گے اس میں اور جو سم کورڈ ہے جو اس میں فرق آئے گا وہ فرق تکافل فنڈ سے پورا کر دیا جائے گا۔ تو جو رقم وہ ادا کرتا ہے اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ تو چلا جاتا ہے تکافل فنڈ کے اندر، وہ تو کنٹریبیوشن ہو گیا، اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جائز اور حلال کاموں کے اندر جس کا انتخاب کسٹمر خود کرتا ہے تو وہاں پر وہ انویسٹ اور ری انویسٹ ہوتا رہتا ہے۔ گویا کہ یہاں 2 قسم کے معاملات ہو گئے کہ ایک رقم کا ایک حصہ اس نے تکافل فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیا، اور رقم کا ایک حصہ اس نے انویسٹمنٹ کے اندر لگا دیا۔ رقم کا جو حصہ تکافل پول کے اندر چلا گیا وہ تکافل کا حصہ ہو گیا، اور اس سے یا اس کو یا جس کو بھی لاس پیش آئے گا تکافل پول سے پے کیا جائے گا۔ رقم کا جو حصہ انویسٹمنٹ کے اندر گیا وہ حصہ اس فرد کی، اس کنٹریبیوٹر کی ملکیت میں باقی ہے۔ اب 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس نے 10 سال کی پالیسی لی تھی تو 10 سال مکمل ہو گئے، تو 10 سال کے مکمل ہونے پر جو کنٹریبیوشن اس کی طرف سے تکافل فنڈ میں ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تبرع ہو گیا، وہ ایک خیر کے کام کے اندر اس کی طرف سے کنٹریبیوشن ہو گئی، اور جو رقم اس کی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر گئی اور وہ آج جہاں پر بھی پہنچی ہے وہ اس کو مل جائے گا، پلس اگر اس پورے عرصے میں تکافل فنڈ نے سرپلس اناؤنس کیا وہ بھی اس کو ملے گا۔ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پالیسی کس نوعیت کی ہے، لیکن عام طور پہ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کی ایک ورکنگ ہوتی ہے کہ آپ 10 سال کے بعد جو ہے آپ کا پیسہ کہاں پر ہوگا، باوجود اس کے کہ کنٹریبیوشن اس میں سے کٹ کر تکافل کے اندر گئی، لیکن آپ کا پیسہ جو انویسٹ ہو کر ری انویسٹ ہو کر کہاں تک پہنچے گا۔
دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کے اندر اس کو لاس پے کیا جائے، تو اس صورت میں جہاں تک اس کی رقم پہنچی ہے انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر وہ تو اس کو ملے گی ہی، لیکن جو سم کورڈ تھا اگر وہ پورا نہیں ہوا ہے تو بقیہ رقم بطور اعانت کے، بطور جو ہے وہ ہیلپ کے، وہ تکافل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ اور تیسرا سینیریو یہ کہ اگر کسی وقت یہ چھوڑ کر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے پاس اس کے انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر موجود ہے وہ اس کو مل جائے گا اور باقی جو کنٹریبیوشن ہے وہ چلے گی۔ تو یہ اسٹرکچر ہے، لیکن اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں۔ موٹر کی پروڈکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے جنرل تکافل کے اندر، مرین کی کس طریقے سے کرتی ہے، فائر کی کس طریقے سے کرتی ہے، اور اسی طریقے سے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف آ جائیے فیملی تکافل کے اندر تو وہاں پہ کتنی قسم کے پروڈکٹس ہیں، کہاں پہ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، کہاں آپ کوریج کو بڑھانا چاہتے ہیں، کہاں آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کنٹریبیوشن یکمشترہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ سال کے اندر ہر مہینے کر، بہت ساری قسم کی پروڈکٹس ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر یہاں ایسی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بلکہ ہر جگہ ہی اس میں کسٹمائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کسٹمر کی نیڈ کے مطابق اس کو بنایا جا رہا ہو۔ لیکن جو اسٹرکچر ہے وہ بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وہ اسٹرکچر یہی ہوتا ہے شریعہ کے اعتبار سے کہ تکافل فنڈ ہے، اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، اور تکافل فنڈ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لاسز پے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ ایک جائز اور حلال متبادل ہے جس سے تقریباً انشورنس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نیا کام ہے اور یہ اسلامک بینکنگ سے بہت مختلف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو اسلامک فائنینس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، اور میں اس وقت یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہی لوگ میرے مخاطب ہیں، چاہے وہ جو ہے انڈسٹری سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کنزیومرز ہوں، اور چاہے وہ پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق ہو، لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلامک فائنینس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اسلامک فائنینس سے دلچسپی لینے والے افراد بعض اوقات تکافل کو اور اسلامک بینکنگ کو ایک طرح سمجھتے ہیں۔ اسلامک بینک ایک بہت ہی مختلف کام ہے اور تکافل ایک بہت ہی مختلف کام ہے۔ دونوں الحمدللہ جائز اور حلال متبادل ہیں کنوینشنل طریقوں کے، لیکن بہت مختلف کام۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو اسلامی بینکس موجود ہیں الحمدللہ وہ تمام قسم کی بینکنگ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 20 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 100% سولوشن پیش کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کے اندر غلط نہیں ہوں گا، لیکن ابھی یہ بات میں تکافل کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ تکافل ایوالو ہو رہا ہے، اور یہ جو آپ کو مس میچ نظر آ رہا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو سائز ہے ابھی تکافل جو ہے وہ اس طریقے سے گرو نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں کاموں کے جو نیچر ہے اس کے اندر بہت فرق ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کو تو سمجھا گیا اور اسلامک بینکنگ کی طرف زیادہ توجہ دی گئی، لیکن تکافل کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور خود اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوشنز نے بھی ابھی تک اس طریقے سے تکافل کی طرف توجہ نہیں دی ہے، باوجود ان تمام شکایتوں اور شارٹ کمنگز کے جو تکافل کے اندر ہیں جس طریقے سے ان کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ اور آج کا جو یہ ویبینار ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں جو خدمات پیش کی جائیں گی اور کوششیں کی جائیں گی، اس کی غرض بھی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ایٹ پار لائیں، اور جس طریقے سے اسلامک بینکنگ الحمدللہ اوپر جا رہی ہے،
कम अज कम इस्लामी तकाफुल जो है, इस्लामिक इंश्योरेंस भी उसी तरीके से तरक्की करो, अल्हम्दुलिल्लाह रूब तरक्की। ये जो सारा मैंने आपके सामने बतलाया, और मेरा मकसद जो है वो इस वक्त, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैंने आपसे ज़्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ तारुफ था। टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं गए हैं। आइंदा ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जिसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट्स का तारुफ करवाएं इंशाल्लाह। कुछ थोड़े से मैं आपके सामने चैलेंजेस रखता हूं कि चैलेंजेस क्या है, क्या अचीव कर लिया है और कहां पे कोई दुश्वारी है, और उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक सेगमेंट है कंज्यूमर का, जैसे हम कंज्यूमर के अंदर कहें गाड़ियों का, इसी तरीके से लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, एटीएम से जो अमाउंट निकाली जाती है उसका कवरेज है। तो इसी तरीके से लोग जो है वो हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात जो है वो कवरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंज्यूमर रिलेटेड जो इंश्योरेंस की नीड है, तकाफुल जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वो उसको 100% कवर कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके पास इसकी पूरी स्ट्रेंथ खुद तकाफुल के पास भी मौजूद है। और जब मैं तकाफुल कह रहा हूँ तो मेरी मुराद सिर्फ पाक कतर तकाफुल नहीं है, बल्कि पूरी जो तकाफुल इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है, चाहे वो रिटेन करे उस रिस्क को, या उसमें से कुछ जो है वो रीतकाफुल के जरिए से पास ऑन करे। ये उसके पास स्ट्रेंथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और तकरीबन सारे ही इस्लामिक बैंक अपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जहां जहां उनको इंश्योरेंस की जरूरत है वो तकाफुल के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अब ये चंद सालों से अल्लाह का शुक्र है कि कंज्यूमर पोर्टफोलियोज इस्लामिक बैंक्स के, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो 100% कन्वर्ट हो चुके हैं तकाफुल के ऊपर, और ये तकाफुल की एक बड़ी मार्केट है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। इसी तरीके से जो इस वक्त तकाफुल कंपनीज की स्ट्रेंथ है, चाहे वो आप एक एक कंपनी को लें, एक एक ऑपरेशन को लें, 2 डेडिकेटेड कंपनीज हैं और उसके अलावा भी, या आप कंबाइन करके लें, तो एसएमई यानी स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्क को कवर करने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन जो लार्ज बिजनेसेस हैं, बड़े प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, बड़े इक्विपमेंट्स हैं, तो वहां पे दुश्वारी पेश आती है। लेकिन वहां पर भी जरूरत इस बात की है कि जो बिजनेसेस हैं वो भी तकाफुल को समझें, उनको मौका दें, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझें, उनकी लिमिट को देखें। इसी तरीके से इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो तकाफुल की लिमिट को सही तरीके से टेक्निकल बेसिस के ऊपर उसका जायजा लें और देखें कि कहाँ पे क्या गुंजाइश हो सकती है। सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर फैसला ना किया जाए। ये एक परसेप्शन है कि जी अभी तकाफुल जो है वो नया है, वो इवॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारी जरूरतों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास स्ट्रेंथ मौजूद है। और ये चिकन एंड एग सिचुएशन है, यानी जब तक तकाफुल जो है वो कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक उसके पास ये सारी चीजें आएंगी नहीं, जब तक उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, उस वक्त तक जाहिर सी बात है कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और अगर हम इस इंतजार में रहे कि जी तकाफुल के पास स्ट्रेंथ आए तो फिर हम जाएंगे उसके पास, तो यहाँ पे इस्लामिक बैंक्स खास तौर पर मैं उनसे कहूंगा, और इस्लामिक बैंकिंग के जो कस्टमर्स हैं जो माशाल्लाह इस चीज की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और कि उनका बिजनेस जो है वो शरिया कंप्लाइंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो इस बात का ख्याल करते हैं कि उनका पूरा बिजनेस शरिया कंप्लाइंट हो। न सिर्फ ये कि उनकी बैंकिंग शरिया कंप्लाइंट हो, बल्कि उनका जो अपना बिजनेस है वो भी शरिया कंप्लाइंट हो। और बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे बिजनेसेस हैं कि जिन्होंने अपने पास माशाल्लाह शरिया एडवाइजर अपॉइंट किए हुए हैं
تو ان سے جو ہے وہ میری گزارش یہ ہے کہ وہ تکافل کو سمجھیں اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ اپنے بزنسز کو شریعہ کمپلائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اپنی بینکنگ کو شریعہ کمپلائنٹ بنایا ہے اسی طریقے سے ان کو اپنی انشورنس کو بھی شریعہ کمپلائنٹ بنانا ہوگا، ورنہ ان کے کاروبار کے اندر ربا اور غرر کا عنصر شامل رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو ایویلیویٹ کریں کہ وہ کتنا تکافل کی طرف جا سکتے ہیں، اور جتنا وہ تکافل کی طرف جا سکتے ہیں وہ تکافل کی طرف جائیں۔ اسلامک بینکس سے میں بطور خاص یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اسلامک بینکس کے لیے تکافل کروانا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ ہمارے سارے ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تکافل اویلیبل نہ ہو تو پھر ہم کنونشنل انشورنس کے پاس جائیں گے، خاص طور پہ وہ ایسٹس جن کے اندر اسلامی بینکس کی اونرشپ ہوتی ہے اور وہاں پہ اسٹرینتھ بھی موجود ہے، یا اگر کم از کم پورے ایسٹ کو کور کرنے کی اسٹرینتھ نہیں ہے تو کم از کم ایک اسلامک بینک کے پروپورشنیٹ شیئر کو کور کرنے کی، چاہے وہ ایک کمپنی کے پاس اسٹرینتھ ہو یا جو باقی تکافل کمپنیز ہیں ان کی کمبائنڈ اسٹرینتھ کو ملا کر تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اسلامک بینکس کو تکافل کمپنیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کی لمٹس کو ریویو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے، اور ٹیکنیکل بیسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک ہمارے سامنے باقاعدہ ایک ایگزامپل موجود ہے کہ ایک پلانٹ ہے، اب اس پلانٹ کی اگر آپ پوری ویلیو کو لگائیں تو وہ ویلیو بہت زیادہ ہے، اور وہ تکافل کمپنی کی جو بینک کے پاس لمٹ ہے اور اسی طریقے سے بینک کے پاس جو پر پارٹی لمٹ ہے اس سے دونوں سے وہ ایکسیڈ کر رہی ہے ویلیو، لیکن ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پلانٹ کے ہر حصے کی الگ ویلیو لگائی جا سکتی ہے اور اس حصے کو ایک الگ رسک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ انشورنس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک پلانٹ کے ایک پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں اگر اتنا ڈسٹینس ہے تو وہاں پہ پھر اس کو ایک الگ رسک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس پلانٹ کا ہر حصہ جو ہے وہ ایک الگ رسک ہے، اور انڈیویجولی اس کو دیکھیں تو وہ کمپنی کی لمٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے اور وہ پراپرٹی لمٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو ان تفصیلات کے اندر جانا ضروری ہے اور تکافل کو موقع دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ تکافل جو ہے وہ، میں اس وقت جنرل تکافل کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک انڈیویجول کمپنی نے 250 ملین تک کا لاس جو ہے وہ پے بھی کیا ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ اسٹرینتھ نہیں ہے، جہاں پہ ابھی کوئی لمٹ اویلیبل نہیں ہے وہاں اصرار نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اس میں تکافل کنورژن کی طرف آئیں اور گریجولی آئیں۔ اور الحمدللہ جو فیملی تکافل ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ہے وہاں پر بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میں نے جیسے عرض کیا کہ جو لارج اکوپمنٹس ہیں، ایسٹس ہیں یا پلانٹ مشینریز ہیں وہاں پہ تھوڑی سی ابھی دشواری ہے، اور وہ گریجولی ہی دشواری دور ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ٹیکنیکلی انشورنس کو سمجھتے ہیں تو انشورنس کمپنی کی عمر اور وہ جو فنڈ ہے اس کی عمر سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، تو ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو ایک 50 سال 70 سال 80 سال سے قائم کمپنی، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کمپنی جو ہے وہ 100 سال سے قائم ہو، آپ اس سے اس 10 سال 15 سال کی کمپنی کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر کمپیئر کرنا ہے تو آپ اس کو ایک کنونشنل 10 سال 15 سال کی کمپنی سے ہی کمپیئر کریں گے، اس کے اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھی گروتھ ہے اور اس کے اعتبار سے اسٹرینتھ بھی بہت ہے، اور کمبائنڈ اسٹرینتھ کو اگر آپ ملائیں تو وہ بہت اچھی ہے، اور سال بسال اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ تکافل انڈسٹری کے اندر یہ ایک اچھی بات ہے، یعنی کوشش کی جا رہی ہے اس کی کہ جہاں اگر کوئی ایسا رسک ہو جو اگر ایک کمپنی تنہا شیئر نہیں کر سکتی تو وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کو تکافل کے اندر جائے اور مل کر اور کمبائنڈ جو ہے وہ اس رسک کو پورا کریں، اور اس کے لیے تکافل کمپنیز اور تکافل آپریشنز آپس میں کوآپریٹ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو فیملی تکافل ہے
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ فیملی تکافل 100% کنوینشنل لائف انشورنس کو کمپیٹ کر رہا ہے، اور اس کا آلٹرنیٹ بلکہ بہت سی اچھی پروڈکٹس جو شاید کنوینشنل کے پاس نہیں ہے وہ تکافل کے پاس موجود ہے، چاہے وہ گروپ لائف کا آلٹرنیٹ ہو، چاہے وہ انڈیویجول لائف کا ہو، چاہے وہ میڈیکل سائڈ پر ہو، اور انشاءاللہ اس کے اندر اور بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور بلکہ چونکہ یہ تکافل آپریشنز جو ہیں وہ نسبتاً نئے بھی ہیں، تو یہ جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کا اور آئی ٹی کا زمانہ ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو ان کے پاس یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ باقی اس کے اوپر مزید گفتگو جو ہے وہ عظیم پیرانی صاحب کریں گے، اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر میری گفتگو سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو میں اس کے جوابات عرض کر دیتا ہوں، اور پھر عظیم پیرانی صاحب آگے کنٹینیو کریں گے۔ ایک سوال ہے، اس میں ایک سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ شریعہ سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ٹیکنیکل سوال ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے دوران اس کا جواب دیا ہے، لیکن میں اس سوال کو لے کر اور اس کا جواب الگ سے واضح کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تکافل فنڈ ہے اس کو اون کون کرتا ہے، یہ کس کی اونرشپ میں، اور اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کس کو ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اخراجات ہی اتنے ہوں کہ وہ بینیفٹ سارے ختم ہو جاتے ہوں۔ دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ تکافل فنڈ یہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے، یہ ایک سیلف ایک باڈی ہے، اور یہ ایک جورسڈکٹ پرسن ہے، اس کو کوئی اون نہیں کرتا، یہ وقف ہے۔ وقف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتی ملکیت سے نکال کر ایک مال کو الگ کر دینا تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا جائے، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وہ ہمیشہ وہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو۔ اگر یہ کہا گیا کہ جی اس کا فائدہ جو ہے وہ زید کو پہنچایا جائے، تو زید تو معلوم نہیں کب تک زندہ رہے کب تک نہ رہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کا فائدہ زید کو پہنچایا جائے، اور اگر زید باقی نہ رہے تو پھر اس کا فائدہ غریبوں کو اور اس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو پہنچایا جائے، تو اس کے اندر پھر یہ ایک پرپیچول فنڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک پرپیچول فنڈ ہے، یہ وقف ہے، اور وقف کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کی ملکیت کو لے بھی سکتا ہے اور چیزوں کی ملکیت کو دے بھی سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب تو یہ ہوا کہ یہ وقف ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، نہ کوئی فرد اس کا مالک ہے، نہ پورے کا، نہ پروپورشن کا، اور نہ کمپنی اس کی مالک ہے، بلکہ یہ کمپنی کے ماتحت ایک وقف ہے۔ دوسری بات کہ اس کے منافع اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹس کس کو ملیں گے، تو اس کے ڈیفائنڈ بینیفٹس ہیں، اور وہ بینیفٹس جو ہیں موسٹلی پارٹیسپینٹس کو ملتے ہیں۔ انڈائریکٹلی کمپنی کو بھی اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کمپنی جب اس کو رن کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی اسی میں سے اپنی کنسیڈریشن اور اپنا عوض لے گی۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایک خیراتی اور ایک چیریٹیبل فنڈ ہو تو اس کو اگر پروفیشنلی رن کیا جائے تو جو پروفیشنل آرگنائزیشن اس کو رن کرے گی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے اپنی کمرشل کنسیڈریشن لے گی، اور وہ کمرشل کنسیڈریشن جو ہوگی وہ بالکل اتنی ہی ہوگی جتنی بازار کے اندر جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ رہ گی بات کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے سارے پیسے اور سارے فوائد جو ہیں وہ اخراجات میں ہی پورے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ گرو کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے اندر ایسی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے اور آتی ہے کہ اس میں ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جو ادائیگیاں کرنی ہے وہ زیادہ ہیں اور جو اس کے پاس موجود رقم ہے وہ کم ہے۔
لیکن عام طور پہ اگر پروڈنٹلی اس کو رن کیا جائے تو عام طور پہ یہ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے، یہ کیش فلو ڈیفیسٹ، یہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ اس لیول پر نہیں آتا کہ اس کے پاس ادائیگی کرنے کے لیے پیسے نہ رہیں. لیکن یہاں ایک انتظام کیا گیا ہے تکافل کے اندر، اور وہ انتظام یہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو تکافل کمپنی اس کو قرض دے گی اس فنڈ کو، اور یہ فنڈ پھر آگے جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور آئندہ کی جو رقم ہے اس سے اپنے قرض کو ادا کرے گا. فقہاء کرام نے ان مسائل کو لکھا ہے کہ اگر وقف، اور پہلے زمانے میں وقف کے علاوہ بیت المال بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، تو بیت المال یا وقف کے ایک حصے کو اگر ضرورت پیش آ جائے، ڈیفیسٹ ہو، تو وہ دوسرے حصے سے یا حتیٰ کہ حکومت سے یا کہیں باہر سے وہ قرض لے سکتا ہے، اور قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے پاس جو پیسے آئیں گے، اس سے کہ وہ ایک پرپیچول فنڈ ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس سے پھر وہ اپنے قرض کو پورا کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا لحاظ اس کے اندر الحمدللہ ہے، اور باقاعدہ آڈٹ ہے، ہر چیز کا حساب ہے، اور کمپنی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس شیئر کرتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ وقف فنڈ چونکہ ایک خیراتی فنڈ ہے تو کیا اس کو صرف شرکائے تکافل کے فائدے کے لیے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خیراتی فنڈ ہے، ایک چیریٹیبل فنڈ ہے، لیکن وہ چیریٹی ایک خاص پرپز کے لیے ہے. وقف کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو ایسنشل بینیفیشریز ہیں یا اس کے جو ابتدائی فوائد ہیں وہ ایٹ لارج سب کو دیے جائیں، نہیں، بلکہ وہ ڈیفائنڈ لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وقف کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقف بنایا گیا ہے اور فلاں ادارے کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے جب تک وہ اسٹوڈنٹس اور وہ ادارہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ اس نوعیت کا خیراتی فنڈ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کے پارٹیسپینٹس کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے ابتدائی طور پر. وقف علی الاولاد وغیرہ بھی اس کی ایگزامپلس ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ وقف فنڈ سے رسک کو کس طرح ٹرانسفر کیا جاتا ہے؟ وقف فنڈ سے رسک کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، اس کے اندر رسک کو پول کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں رسک شیئر ہو جاتا ہے. یہ ایک تھیوری بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے، ایک واقعی حقیقت ہے کہ آپ جب بہت سارے رسک ایکسپوجر یونٹس کو کمبائن کر دیتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ نکل کر آتا ہے وہ بیئریبل ہو جاتا ہے. اگر ہم یہاں پہ 50 آدمی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے طور پہ اپنے رسک کو بیئر کرے تو شاید ایک آدمی کے لیے اس کا جو لاس ہو وہ بیئریبل نہ ہو اور اس کے بہت زیادہ اس کے لیے اخراجات ہوں اور وہ واپس شاید اس حالت پر واپس نہ آ سکے اس رسک سے پہلے جہاں پر وہ تھا. لیکن اگر یہ سب کو کمبائن کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہر آدمی کے اوپر اس کا جو بوجھ پڑے گا وہ اتنا ہوگا کہ وہ بیئریبل، اس کو کہتے ہیں رسک شیئرنگ. تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے رسک شیئرنگ ہو جاتی ہے، پولنگ ہوتی ہے، شیئرنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ رسک یہیں پہ رہتا ہے اور یہیں سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. ایک تو جو سوالات ہیں ان کے اندر جب اس قسم کی کوئی گفتگو ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں اور ہر ایک کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہم وہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ اس لیول پر لا کر کرتے ہیں کہ سب لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. تو میرے سامنے ایک فقہی نوعیت کا سوال ہے، میں اس کا جواب عرض کر سکتا ہوں لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ سوال الگ سے کر لیا جائے
تو میں اس کی تفصیل سے انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا. سوال جو ہے وہ وقف کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ واقف یا متولی اسے مال جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، تمول کا ذریعہ نہ بنائے. تو یہاں پر کمپنی کا کیا رول ہے اور کیا وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کا میں جواب ضرور عرض کروں گا، لیکن اس کو الگ سے کر لیا جائے. اسی طریقے سے نقد کے وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو نقد کے وقف کی شرعی حیثیت جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں. اس کے اندر سے جو جمہور کی رائے ہے اور وہ حنفیہ کی بھی رائے ہے کہ وقف نقود کا وقف جو ہے جائز ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ اسی رائے کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اغنیا بھی ہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے. وقف کے فوائد جو ہیں وہ اغنیا کو بھی پہنچائے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہوں جو کرائٹیریا وقف کے اندر بیان کیا گیا. وقف کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فقراء کے لیے ہو، لیکن جو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں، یعنی اس کے آخری جو بینیفیشریز ہیں وہ فقراء مساکین ہونے چاہیے. تو ابتدائی بینیفیشریز جو ہیں وہ پارٹیسپینٹس ہیں، اور اس کے اندر اغنیا بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی فقہی نوعیت کا سوال ہے. اس میں بھی اگر مزید کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو الگ سے اس کا سوال کر لیا جائے، میں انشاءاللہ جواب اس کروں گا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، اور پھر اب عظیم پیرانی صاحب کی. شکریہ مفتی صاحب، اور جزاک اللہ. آپ کی بڑی تفصیلی پریزنٹیشن تھی، اور بہت سارے سوالات جو ایک عام آدمی کے دماغ میں تکافل کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کا آپ نے بڑا مؤثر جواب دیا. اور میں یقیناً اس کی بات کی امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ایک بنیادی طور پر تکافل کیا ہوتا ہے اس کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ یقیناً آج حاصل ہوئی ہے. اور آج ہمارا جو سیشن ہے وہ یہ ایک بیسک لیول کا ہی تھا. انشاءاللہ اس سیریز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور پھر ایڈوانس سیشنز یا اس کے جو ایڈوانس ٹاپکس ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے کسی سیشن میں ڈسکس کریں گے. اب ہمارے ساتھ عظیم پیرانی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو پاک قطر فیملی تکافل کے CEO ہیں. تو میں عظیم صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مختصر سی بات اپنے تکافل کے حوالے سے اور اس کی جو موجودہ اپلیکیشنز ہیں جس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں اس بات کو، تو اوور ٹو یو عظیم صاحب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر احمد. ماشاء اللہ حسان صاحب نے تکافل کا ایکسپلینیشن تو بہت اچھا دے دیا ہے، اور بہت کلیئرلی دے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے خاصا ان چیزوں کو بھی ٹچ کیا ان ٹرمز آف کنزیومر، SME ایٹسٹرا. میں صرف تھوڑا سا وقت بھی کم ہی رہ گیا ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ فردر واٹ حسان صاحب سیڈ ارلیئر دیٹ الحمدللہ اس وقت تکافل میں جتنے بھی کنزیومر اپلیکیشنز ہے، اسمال اینڈ میڈیم سائز کارپوریٹس کے اپلیکیشنز ہے، اور کافی حد تک ایون آپ کے ریگولر کارپوریٹس کے اپلیکیشنز ہے، ویدر اٹ از ان کے امپلائیز کی گروپ ہیلتھ یا گروپ لائف، یا ان کی دکان کی کوریج، یا ان کے مال کی کوریج، یا ان کی اور کسی قسم کی وہیکلس کی کوریج، اینی سورٹ آف رسک الحمدللہ تکافل اب کور کر سکتا ہے. اچھا، واسٹ میجورٹی جو ہماری رسک ہوتی ہے، آرگنائزیشنل ہو انڈیویجول ہو، وہ اب الحمدللہ تکافل سے کور ہو سکتی ہے. ہاں، اب اس میں ایک تھوڑا سا میں کیویٹ ایڈ کر دوں. اس میں دنیا بھر میں کئی ممالک ہے جس میں تکافل اور اسلامک بینکنگ شروع ہو چکی ہے. ان موسٹ کیسز اسلامک بینکنگ اوبویسلی پہلے آئی تھی تو وہ آگے بڑھ گئی ہے، تکافل بعد میں آیا تھا. تو یہ رول آف تھم نہیں ہے کہ بھائی پاکستان میں اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو یقیناً UAE میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہوگا، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، یا یورپ میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو پاکستان کیونکہ ہماری ایک نیچرل ایک مارکیٹ ہے، بہت اسلامک بینکنگ کے بھی اینگل سے اور تکافل کے اینگل سے بھی. سو obviously بیکاز آف دیٹ مارکیٹ ہم نے کئی اسٹرائڈس کیے ہیں ٹو ڈیولپ پروڈکٹس ٹو میٹ دا نیڈس آف دا کنزیومر.
ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ممالک میں اس لیول کا ہو. بہرحال having said that, جو آپ کی ایز اے کنزیومر جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہے, آپ کہتے ہیں جی میں جنریٹر خرید رہا ہوں, مجھے جنریٹر کی کوریج ملے, نو پرابلم, اٹس اویلیبل. اس میں جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ناٹ نیسیسرلی ڈائریکٹلی تکافل سے کریکٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں فائنینشیل لٹریسی کی ایک ایلیمنٹ ڈیولپ کرنی ہوگی, جس کے لیے ماشاء اللہ IBSF بھی کام کر رہا ہے, اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ رسک مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ایک زندگی کی ضروریات میں سے آ جاتا ہے. دس از ناٹ a good to have, this is a need. تو اس نیڈ کو نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اب جو کمپنیز موجود ہے, جو ونڈوز موجود ہے, وہ ہم کام کر ہی رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں کہ کوئی کنزیومر کہے کہ بھائی میں تو میری تو ریکوائرمنٹس تکافل پوری کر ہی نہیں سکتا, therefore I am going to walk over to conventional insurance. نہیں, الحمدللہ ایسے بہت لارج کارپوریٹس یقیناً ہوں گے, بٹ بائی اینڈ لارج SMEs ہو اور باقی آرگنائزیشنز ہو اینڈ کنزیومرز, ڈیفینیٹلی آپ ان کی ساری ریکوائرمنٹس الحمدللہ تکافل کمپنیز جو موجود ہے اس وقت پاکستان میں وہ پوری کر سکتی ہے. تو بس اتنا سا ہی کہنا تھا, کیونکہ باقی الحمدللہ حسان صاحب نے ایکسپلین کر دیا تھا. کوئی سوالات ہو تو پلیز پٹ اٹ فارورڈ. Should I respond to this? I have a question for Pirani Saab. While offering multiple Islamic facilities to a corporate client, we are facing issues in takaful coverage instead of insurance for Islamic banks, own goods assets and security goods asset. اس کا I'm not exactly sure. جس صاحب نے یہ سوال دیا ہے, اگر وہ اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دے, I'll be grateful. باقاعدہ جو ان کے نیچے انہوں نے ریٹ وغیرہ کا جو پوائنٹ مینشن کیا ہے, اس پہ حسان صاحب نے بھی کچھ ان کے ٹاک میں مینشن کیا تھا کہ دیکھیں ریٹ کہیں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے, کہیں تھوڑا کم ہو سکتا ہے, بٹ اٹس آلموسٹ دا سیم. ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, اسلامک بینکس بھی اسی سچویشن میں تھے. مجھے یاد ہے جس وقت میں ایک اسلامک بینک کے ساتھ منسلک تھا تو اس وقت یہ اکثر سوال آتا تھا کہ بھائی آپ زیادہ مہنگے, آپ سستے ہیں. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم اسی مارکیٹ میں, ہمیں یہیں کمپیٹ کرنا ہے, therefore our rates need to be competitive with everybody else in the market. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف دوسرے تکافل کمپنی سے کمپیٹ کر رہے ہیں, ہم انشورنس انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, لہٰذا ہم انشورنس اور تکافل کمپنی سب سے کمپیٹ کر رہے ہیں. therefore ہماری پرائسز بھی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اب رہا آپ نے ایک سروس کا پوائنٹ مینشن کر لیا, and this is probably the biggest sticking point in the whole financial sector کہ بھائی سروس وائز ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگین سروس وائز بھی اگر مجھے اسی انڈسٹری میں رہنا ہے, اسی باقی کمپیٹیٹر سے کمپیٹ کرنا ہے, تو میری سروس یا اس کم سے کم اس لیول کی ہوگی یا بہتر ہوگی تو میں رہوں گا, ورنہ میں نہیں رہ پاؤں گا. تو الحمدللہ ہم نے جہاں تک ہماری پاک قطر کی میں بات کروں, ہم نے بالکل 100% فوکس یہی کیا ہے کہ ہماری سروس بھی ٹاپ آف دا لائن ہو اور ہمارے ریٹس بھی کمپیٹیٹیو ہو, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے پروڈکٹس جو ہو وہ نیڈ بیسڈ ہو, کہ وہ واقعی لوگوں کی جینیوئن ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہوں. عظیم صاحب, ایک ری تکافل پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں. کچھ لوگ ری تکافل میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں. جو بلکہ میں وہیں حسان صاحب کے پوائنٹ سے آگے لے کے چلتا ہوں, جو انہوں نے کہا تھا کہ کارپوریٹس کے لیول پہ جو ہمیں تھوڑی سی ایک گیپ آتا ہے, وہ یوزلی گیپ اس لیے نہیں آتا کہ ہماری کمپنیز اس چیز کو رسک کو نہیں لے پاتی, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ری تکافل اس لارج رسک کے لیے اویلیبل ہوتا نہیں ہے. اسی لیے پھر اس وقت پھر ہمیں اپنے شریعہ ایڈوائزر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اگر کچھ رخصت مل جائے کہ ہم کنونشنل کے ساتھ کر لیں. تو اگین الحمدللہ our شریعہ board has always been very supportive to understand the issues related to the market. But alhamdulillah, again, as we said earlier,
وہ بہت بڑی رسک ہوتی ہے جہاں پر جا کر کچھ اس قسم کے سوالات آ جاتے ہیں کہ بھائی لنڈن لائڈز میں بھی اس کا تکافل کا رسک کی کوریج اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر وی نیڈ ٹو دین سی واٹ از پاسبل. بٹ بائی اینڈ لارج easily 90 to 99% of the requirements for small and medium sized individual consumers etc. Can easily be fulfilled. اور اس میں ہم obviously جیسے ایک بزنس اپنا رسک ہمیں پاس آن کر رہا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا تو آپ مجھے بیک اپ کر لیں. سملرلی جیسے احمد نے کہا ری تکافل وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی پرووائڈنگ تکافل فار دا تکافل کمپنیز. تو ہم پھر ایک ری تکافل کمپنی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا رسک اس لیول تک آ گیا تو پھر آپ ہمیں سپورٹ کر لیں. تو یقیناً ہمارے تقریباً سارے ہی پروڈکٹ لائنز پہ ویدر لائف کی ہو یا جنرل کی ہو ری تکافل موجود ہوتا ہے. اسی لیے ہم کسٹمر کو یہ کمفرٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، کمپنی تو الحمدللہ ہے ہی اسٹرانگ فائنینشلی، لیکن ہمارے پیچھے بھی اس سے بھی اسٹرانگ ایک کمپنی کھڑی ہوئی ہے جو کہ اللہ نہ کرے کوئی رسک بہت بڑا آ جاتا ہے یا کوئی ایونچویلٹی کوئی بہت بڑی آ جاتی ہے تو وہ کمپنی ول اسٹیپ فارورڈ اینڈ سپورٹ اس ان پیئنگ دوز کلیمز. Yeah, the growth rate. اچھا ایک سوال آیا when we address the growth rate of takaful funds it's always related to a benchmark. Please speak about the basis of a benchmark. We always face this kind of question in the market. اچھا یہ تو ایک فنڈامنٹل اسلامک کا ہی سوال آ گیا کہ بھائی بینچ مارک ہے یا نہیں ہے. تو آئی ول پاس دس ٹو حسان صاحب کیونکہ آئی ایم شیور وہ مجھ سے بہتر طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کر لیں گے. بٹ آپ کس بینچ مارک سے اپنے آپ کو جو ہے اسیس کر رہے ہیں نہیں، کیونکہ وہ پھر آگے یہ کہتا ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں جاتے تو ہمیشہ ہم سے یہی سوالات پوچھا جاتا ہے ٹائبور والا، بٹ جو کہ ہاں عظیم صاحب آپ اگر صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کے ریٹرنز ہوتے ہیں جو تکافل کے جو فنڈ آپ کے انویسٹ ہو رہے ہیں تو وہ بینچ مارک کے قریب ہی آتے ہیں یا اس کے آس پاس آتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پوائنٹ کو آپ ایڈریس کر دیں. شور میں اس کو کر لیتا ہوں کہ کیونکہ جیسے حسان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری ساری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر وہ تکافل کا فنڈ ہو یا وہ انڈیویجول پارٹیسپینٹس کا جو انویسٹمنٹ کا پیسہ ہو، وہ سارا شریعہ کمپلائنٹ آپشنز میں ہی انویسٹ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ جب جیسے اب آج کل ایکوٹی مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے روز، تو ہماری ریٹرنز بھی اس کے مطابق ہی بہتر ہو رہے ہیں. وہ اگر انفارچونیٹلی جیسے کچھ بیچ میں ڈپ آ گیا تھا تو وہ ہمارے ریٹرنز پہ بھی وہ ڈپ آ جاتا ہے. تو اوبویسلی ہمیں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ میں جب مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہا ہوں اور میرا کمپٹیشن کنونشنل بھی ہے اسلامک بھی ہے، سو آئی نیڈ ٹو انشور کہ جو وہ ریٹرن دے رہے اسی طریقے سے میں بھی ریٹرن دے سکوں. ہاں میں نے اپنے آپ پہ یہ لمیٹیشن لگائی ہے کہ بھائی میں شریعہ کمپلائنٹ کام کروں گا، لہٰذا میں اگر ایکوٹی میں لگاؤں گا اسٹاک ایکسچینج میں تو وہ شریعہ کمپلائنٹ آپشنز ہو گئے، وہ بینکس میں پلیسمنٹ ہوگی تو وہ اسلامک بینکس ہوگی یا اسلامک ونڈوز ہوں گے. سملرلی اگر وہ بانڈز ہوں گے تو میں سکوک میں جاؤں گا. تو ویو انشورڈ کہ ہم پلیسمنٹ سارے حلال اور شریعہ کمپلائنٹ ہے اور ریٹرنز جو ہے وہ مارکیٹ کے بیسس پہ ہی ہوتے. اور اگین وی ٹرائی اینڈ میک شیور دیٹ ہم جو انویسٹ کر رہے کیونکہ وہ ہم امانت ہے کسی اور کی، تو وی انشور کہ بھائی وہ ہم اس کو بیسٹ ریٹرن جو دے سکتے وہ دے دیں. یہ میں ذرا حسان صاحب کو بھی اس پہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معمولی سوال میں پورے طور پہ سمجھ پایا نہیں، لیکن یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تکافل کی انویسٹمنٹ کہاں کہاں ہوتی ہے تو کتنی انویسٹمنٹ کس ایریا میں ہوتی ہے یہ تو ویری کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو اسلامک تکافل کی انویسٹمنٹ ہے وہ شیئر مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے ان کی شرائط کے مطابق، جو شریعہ کی ڈیفائنڈ شرائط ہیں اس کے مطابق. اسی طریقے سے اسلامک بینکس کے ڈپازٹس کے اندر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو سکوک ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹلی پلیس سکوک ہوں یا گورنمنٹ کے ایشوڈ سکوک ہوں. تو اب رہی بات کہ ہمارا جو ریٹرن ہے یعنی جو تکافل کا ریٹرن ہے وہ تکافل کا ریٹرن چونکہ وہ ان سب سے نکل کر آتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے جیسے عظیم صاحب نے کہا کہ اگر زیادہ حصہ جو ہے اس کا شیئر مارکیٹ کے اندر ہے اور شیئر مارکیٹ جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتی ہے تو وہ ریٹرن اوپر جائے گا. لیکن اگر شیئر مارکیٹ بہتر پرفارم نہیں کر رہی یا وہاں پہ انویسٹمنٹ کم ہے, اسلامک بینکس کے ڈپازٹ کے اندر زیادہ ہے, تو وہاں کا ایفیکٹ آئے گا, سکوک کا ایفیکٹ آئے گا. تو آپ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل کے جو انویسٹمنٹ کا بینچ مارک ہے یا اس کے پروفٹ کا جو بینچ مارک ہے مور اور لیس سیم ہے, لیکن یہ بہت مختلف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کنونشنل بھی انہی جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس طریقے سے لیں کہ کنونشنل کہاں کہاں انویسٹ کرتا ہے, تو کنونشنل جو ہے وہ ڈپازٹس کے اندر بھی انویسٹ کرتا ہے, اسی طریقے سے وہ شیئر مارکیٹ کے اندر بھی کرتا ہے, وہ بانڈز کے اندر بھی کرتا ہے, لیکن ان کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں جو تکافل کے پاس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ہے گورنمنٹ کے ٹی بلز کے اندر یا پی آئی بیز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن کنونشنل جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم ان کے جیسا ریٹرن لا سکیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو انڈر لائنگ انویسٹمنٹس ہیں وہ کیسا پرفارم کر رہی ہیں. باقی یہاں پہ اس طرح کا بینچ مارک کا تصور نہیں ہے جیسے اسلامک بینکنگ کے اندر کائبور سے لنک ہوتا ہے, تو یہاں پہ کوئی چیز کائبور سے لنک نہیں ہے, یہ فائنینسنگ نہیں ہے. مفتی صاحب بس ایک آخری سوال جو جس میں ہم یہ کچھ ایک ساتھی نے پوچھا ہے, وہ میرے خیال میں وہ آپ کے لیکچر سے کچھ کنفیوز ہو گئے ایک پوائنٹ پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ انشورنس والی سائڈ ہے وہ تکافل کی جیسی ہے یا تکافل انشورنس جیسی ہے, تو پھر یہ تو 10% حلال ہوا. میرے خیال میں وہ پوری بات کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ 90% انشورنس جیسی ہے. اور تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسا بات نہیں ہے حقیقت میں. تو میں مفتی صاحب آپ سے کہوں گا کہ اس بات کو ذرا بتا دیں کہ جو آپ نے سملیرٹی کی بات کی تھی وہ کس کانٹیکسٹ میں کی تھی, تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹس کنفیوز نہ ہوں. حسان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اگر میں حسان صاحب ریکنیکٹ کر رہے ہیں تو میں صرف اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ انشورنس کا جو وہ سائٹ آف آپریشن ہے کہ جہاں پہ انہوں نے رسک ایسیس کرنا ہوتا ہے یا رسک کی میٹیگیشن کے لیے اپنی ایک آپریشنل کام کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر گاڑی کا انشورنس کیا جائے یا تکافل کیا تو گاڑی کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں, اس کی انسپیکشن ہوتی ہے, اور گاڑی کو کبھی حادثہ ہو جائے تو وہ جا کے شو روم پہ جاتی ہے, اس کا ایک سرویر پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو آپریشنل لیول کے کام ہیں وہ انشورنس میں اور تکافل میں آپ کو ایک جیسے لگیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ انشورنس کے اندر بہت بڑے بڑے بنیادی فرق ہیں. جو پیسہ انشورنس تکافل کمپنی کو جو جاتا ہے, جو آپ پریمیم یا جو آپ پالیسی کنٹریبیوشن کے طور پہ دیتے ہیں, وہ ایک وقف فنڈ کے اندر جاتا ہے, جو کہ انشورنس کمپنی یا تکافل کمپنی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ ایک پول کا پارٹ بن جاتا ہے, اور اس پول میں سے اس تمام ان لاسز کو پورا کیا جاتا ہے جو ان تمام پارٹیسپینٹس کو ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ماڈل ہے جو کنونشنل انشورنس کے مقابلے میں ایک شریعہ کمپلائنس آلٹرنیٹیو کے طور پہ ہے. ہاں, جہاں تک یہ بات ہے کہ انشورنس کا کانسیپٹ, کہ انشورنس اس کانسیپٹ کو, اگر اس انشورنس کے کانسیپٹ کو یہ سمجھا جائے کہ انشورنس کا کانسیپٹ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگ اپنے رسک کو مینیج کریں یا لوگ اپنے ریسورسز کو پول کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, تو یہ کانسیپٹ اٹ سیلف شریعت کے خلاف نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے اسلام میں. اور اس پوائنٹ آف ویو سے انشورنس اور تکافل ایک جیسا ہے کہ وہ ایک رسک مینجمنٹ کی سروسز دے رہا ہے یا رسک کو کور کرنے کی سروسز دے رہا ہے, لیکن جو اس کا آپریشنل طریقہ کار ہے, جو اس کا شریعہ کمپلائنٹ میکینزم ہے, وہ اس کو سود سے یعنی ربا سے اور غرر سے, انسرٹنٹی سے, یا جو انسرٹنٹی منع ہے
یا قمار یا جوئے کی جو صورتیں انشورنس یا کنونشنل انشورنس میں آ جاتی ہیں ان سے وہ اس کو بچا کے رکھتا ہے. ہمیں میری آواز آ رہی ہے تو میں بھی احسان صاحب آپ بھی ایڈ کر دیں. جی 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 ماشاء اللہ احمد صاحب نے جو وضاحت دی تقریباً یہی بات میں بھی عرض کروں گا الفاظ بدل کر کہ دیکھیے ایک ہے بنیادی ضرورت, وہ بنیادی ضرورت ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 100 روپے لگاؤں اور 10 روپے کماؤں اور آخر میں میرے پاس 110 روپے آ جائے, تو یہ میری ضرورت اور یہ میری ڈیزائر یہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کروں کہ میں کسی کو 100 روپے قرض دوں اور یہ کہوں کہ آپ اس کو واپس کیجئے 110 روپے, تو یہ غلط ہو جائے گا. شریعت نے اس کو منع کیا ہے اس لیے کہ یہ قرض کے اوپر اضافہ لینا ہے. لیکن اگر میں ایک 100 روپے کی چیز خریدوں باقاعدہ اور اس کا رسک لوں اور لینے کے بعد پھر میں اس کو 110 روپے ادھار پر بیچوں تو یہ طریقہ جائز ہے. تو کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی ضرورت پوری ہوئی, لیکن ایک طریقہ شریعت کا جائز کیا ہوا ہے اور ایک طریقہ جو ہے وہ ناجائز کیا ہوا ہے. تو میری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جو بنیادی انشورنس کی نیڈ ہے, فرض کر لیجئے ایک انڈیویجول کو جو انشورنس کی نیڈ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے طریقہ کار اور ایک ایسے ارینجمنٹ کا حصہ بن جاؤں کہ میں وہاں پر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کروں اور میرا بڑا رسک جو ہے وہ کور ہو جائے, تو اس کی یہ بنیادی ڈیزائر, اس کی یہ خواہش, یہ اس کی نیڈ جو ہے وہ اٹ سیلف غلط نہیں ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کنونشنل کے اندر ہے کہ میں پریمیم پے کر کے اور اپنا سارا رسک ٹرانسفر کر دیتا ہوں کنونشنل کمپنی کو, اس میں ٹیکنیکل غلطیاں آ جاتی ہیں شریعہ کے اعتبار سے, اس لیے کہ یہ ایک 101 بیسس کے اوپر ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے. اور جہاں پہ 101 بیسس کے اوپر کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ ہو بھی بائیلیٹرل کمرشل کانٹریکٹ, تو وہاں پہ شریعہ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اس میں خرابی آ جاتی ہے ربا کی اور غرر کی. لیکن اگر اسی نیڈ کو حاصل کرنے کے لیے میں تکافل کا راستہ اختیار کرتا ہوں, ایک پرپیچول پول کے اندر جس میں سب لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسی غرض کے لیے کہ اس کو آئندہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ان کے ڈیفائنڈ لاسز کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں, یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے اندر یہ تعاون کی بنیاد پر ہے, یہ تبرع کی بنیاد پر ہے اور اس میں وہ خرابیاں نہیں ہیں, پرووائڈڈ کہ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو رہی ہوں, اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ انویسٹ وغیرہ کیا جا رہا ہو. تو یہ ہے بنیادی نقطہ کہ یہ وہی ضرورت پورا کر رہا ہے کم و بیش جو کنونشنل انشورنس کرتا ہے, لیکن صحیح اور جائز طریقے سے. جزاک اللہ مفتی صاحب اینڈ جزاک اللہ عظیم پیرانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ اور ایک بڑا انلائٹنگ سیشن رہا, بڑے اچھے سوالات آئے. باقی یہ کہ میں تمام پارٹیسپینٹس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ فیس بک کے اوپر بھی اویلیبل ہے IBSC کے پیج پہ, آپ وہاں سے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جن حضرات کے ٹیکنیکل سوالات ہیں تو پاک قطر کی ٹیم نے ایک اپنا ایڈریس آپ کو شیئر کیا ہے چیٹ باکس پہ, آپ وہ سوالات وہاں کر سکتے ہیں جو فقہی سوالات ہیں, تاکہ وہ عام آدمی کی شاید سمجھ میں نہ آئیں, لیکن وہ آپ اپنے جو آپ کا جو سوال ہے اس کا فقہی جواب انشاءاللہ آپ کو پاک قطر کی طرف سے مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام پاک قطر کے مینجمنٹ کا, مفتی احسان کلیم صاحب آپ کا, عظیم پیرانی صاحب آپ کا, اور تمام پارٹیسپینٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور انشاءاللہ ہمارا یہ پہلا سیشن تھا تکافل کی سیریز کا, اور ہم نے پاک قطر کے ساتھ ایسے 6 سیشنز کا پلان کیا ہے. تو اسٹے ٹیون اور ہماری ویب سائٹ کو فالو کر لیجئے, ہمارے فیس بک کو فالو کر لیجئے, اور انشاءاللہ آپ کو اس کی جو نیکسٹ سیریز ہے وہ جلد آپ کو نظر آئے گی, اور آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اس کو آپ سن سکتے ہیں, اور اس میں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. So جزاک اللہ and thank you everyone for joining us today.
with this, I like to conclude the session. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.